تصوف یا صوفیزم، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں بہت سی تصویریں آتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایک سیدھا سادہ راستہ نہیں، بلکہ بہت سے روحانی سلسلوں اور طریقوں کا ایک گہرا سمندر ہے، اور ہر سلسلے کی اپنی ایک الگ پہچان اور اپنی روایات ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خاص سلسلے کی بات کرنے والے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، اور ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات مشہور ہے کہ یہ معتاد اور راسخ العقیدہ یعنی آرتھوڈاکس ہیں۔ اب بھلا ایک روحانی صوفیانہ راستہ آرتھوڈاکس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ کچھ عجیب نہیں لگتے؟ آئیے اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ نقشبندی سلسلے کی اس پہچان کو سمجھنے کا پہلا سراغ ہمیں ان کے طریقوں میں ملتا ہے، خاص طور پر ان کے خاموش معمولات میں جو انہیں باقی صوفی سلسلوں سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، تصوف میں جو سب سے مرکزی چیز ہے وہ ہے ذکر، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اب مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، مگر اس مقصد تک پہنچنے کے راستے، وہ راستے بہت الگ ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر نقشبندی سلسلے کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اکثر صوفی سلسلے ہیں جہاں بلند آواز میں ذکر ہوتا ہے، وجد کی کیفیت ہوتی ہے، موسیقی یعنی سماع کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے نقشبندی۔ ان کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں سب کچھ خاموش ہے، دل کے اندر موسیقی کی عام طور پر کوئی جگہ نہیں، اور سارا زور ظاہری وجد کے بجائے باطنی سکون اور گہری سوچ پر ہے۔ ان کا ایک بڑا کمال کا اصول ہے جسے وہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، مطلب یہ کہ ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہا رہو، آپ کا دل تو بس اللہ سے جڑا ہو، لیکن ظاہری طور پر آپ دنیا کے سارے کام کاج میں، معاشرے میں پوری طرح شامل رہیں۔ یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ اچھا، تو ایک بات تو ہوئی ان کے خاموش طریقوں کی، لیکن ان کی شناخت کا ایک اور بہت بڑا ستون ہے، اور وہ ہے ان کا روحانی شجرہ، جو انہیں اسلام کی ایک بہت ہی بنیاد گزار اور قدامت پسند شخصیت سے جوڑتا ہے۔ اس شجرے کو سلسلہ کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ روحانی علم کی ایک زنجیر ہے، ایک فیملی ٹری ہے، جس کے ذریعے ہر صوفی مرشد اپنی تعلیمات کو جوڑتے جوڑتے سیدھا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتا ہے۔ یہ ہر سلسلے کی روحانی بنیاد ہے۔ اور یہاں بھی نقشبندی سلسلہ سب سے الگ کھڑا نظر آتا ہے۔ کیسے؟ زیادہ تر صوفی سلسلے اپنا شجرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوڑتے ہیں، لیکن نقشبندی سلسلہ ایک دوسری بہت اہم کڑی پر زور دیتا ہے، اور وہ کڑی ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو ان کی یہ گولڈن چین یا سلسلہ ذہبی کچھ اس طرح بنتی ہے: پیغمبر اسلام، ان سے حضرت ابوبکر صدیق، پھر بیچ میں کئی بڑے بڑے روحانی بزرگ، اور پھر 14ویں صدی میں اس سلسلے کے بانی بہاؤالدین نقشبند، اور وہاں سے یہ زنجیر آج کے اساتذہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تعلق ان کی پہچان کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اب چلتے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر، مغل ہندوستان کا وہ زمانہ جہاں ایک بڑے علمی بحث نے نقشبندی سلسلے کی اس راسخ العقیدہ شناخت کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا۔ اس پوری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہے شیخ احمد سرہندی، ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے عالم، جنہیں مجدد الثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دین کو نئی زندگی دینے والا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تصوف کو ہر طرح سے اسلامی قانون یعنی شریعت اور سنت کے دائرے میں لایا جائے۔ تو شیخ سرہندی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وقت کے ایک بہت مشہور صوفیانہ نظریے وحدت الوجود پر کڑی تنقید کی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ نظریہ، جسے ہمہ اوست بھی کہتے ہیں، اسلام کی اصل روح سے ہٹ کر ہے اور اس سے گمراہی پھیل سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے؟ ذرا آسانی سے سمجھتے ہیں۔ وحدت الوجود کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت صرف خدا کی ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کا ایک ظہور ہے۔ اس میں منزل ہے خود کو خدا میں فنا کر دینا۔ اس کے مقابلے میں شیخ سرہندی نے پیش کیا وحدت الشہود۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ خدا سے ایک ہونے کا جو تجربہ ہے وہ ایک روحانی کیفیت تو ہے، لیکن حقیقت میں خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ الگ رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے نظریے کو ایک زیادہ محفوظ اور شریعت کے قریب سمجھا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ شیخ سرہندی کے یہ خیالات بہت تیزی سے پھیلے۔
خاص طور پر مغل بادشاہ اورنگزیب ان سے بے حد متاثر ہوئے، اور اسی اثر کی وجہ سے مغل سلطنت میں ایک زیادہ قدامت پسند دور شروع ہوا، جس نے نقش بندی سلسلے کے سیاسی اصل کو بھی بہت مضبوط کیا۔ تو ہم نے دیکھا ان کے خاموش طریقے، ان کا خاص شجرہ نسب، اور پھر یہ علمی بحثیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر ان کی جو پہچان بنائی وہ پھر صرف ہندوستان میں نہیں رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس محتاط راستے کی میراث پوری دنیا تک کیسے پہنچی۔ تو اب ساری تصویر صاف ہو رہی ہے نا، کہ نقش بندی سلسلے کو راسخ العقیدہ یا آرتھوڈاکس کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کا خاموش ذکر جس میں وجد نہیں ہوتا، موسیقی سے پرہیز، شریعت پر سختی سے عمل کرنے پر زور، حضرت ابوبکر صدیق سے جڑنے والا گولڈن چین، اور آخر میں شیخ سرہندی کی وہ علمی اصلاحات، ان سب نے مل کر ان کی یہ شناخت بنائی ہے۔ اور یہ پہچان اتنی مضبوط تھی کہ یہ سلسلہ جو 14ویں صدی میں ازبکستان سے شروع ہوا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وسطی ایشیا، ہندوستان، سلطنت عثمانیہ اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور آج نقش بندی سلسلہ ایک بہت بڑی عالمی تحریک بن چکا ہے۔ اس میں بہت روایتی شاخیں بھی ملتی ہیں اور جدید نیو صوفی گروپس بھی، اور یہ سلسلہ آج بھی پھیل رہا ہے اور بدل رہا ہے۔ تو نقش بندی سلسلے کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اگر راسخ العقیدت کی یا آرتھوڈاکسی کی تعریف ہمیشہ وقت اور جگہ کے حساب سے بدلتی رہتی ہے، تو پھر اس لفظ کا اصل مطلب ہے کیا؟